आशीर्वाद अपने तमाम साइमीन को और दूसरा चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदावन ने आज आपको और मुझे जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा और ये खूबसूरत नया साल अता किया ताकि हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से खुदावन के नाम की गवाही हो, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम अपने नए साल में कदम बढ़ाएं, कुछ नए प्लान्स रखें और कुछ नए जो है डिसीजंस लें, मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले खुदावंद के कलाम में से देखें कि खुदावंद जब नया साल अता करता है तो खुदावंद अपने लोगों से क्या तवक्को करता है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे यहोशुआ की किताब उसका 5वां बाब, यहोशुआ 5 बाब 8 आयत से लेकर 12 आयत, बड़ा मशहूर वाकया है और इस पैसेज में से हम चंद एक बातों को अपने सामने रखेंगे, चंद एक बातों पे गौर करेंगे। 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे, यहोशुआ 5 बाब उसकी 8 आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमा गाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यहोशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया, इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाल दिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाईं। 12वीं आयत, और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन माकूफ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। और इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। जिंदा अजीम आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत मौका के लिए, इस नए साल के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदा, इससे पहले कि हम नए साल का आगाज करें, इस नए साल में कदम बढ़ाएं, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिलों को खुदावंद आपके मज़बा पे लाते और हम मिन्नत करते हैं अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी रहनुमाई कीजिए, हमें हदायत कीजिए खुदावंद, हमसे हम कलाम होइए ताकि खुदावंद हम अपनी पुरानी आदतों, पुरानी रविशों को पिछले साल में छोड़कर इस नए साल में पूरे तौर से खुदावंद यीशु जी आपके हजूर में बढ़े, आप में तकवीयत पाएं और आप में मजबूत हों। खुदावंद जो बातें, जो तौर तरीके आप अपने लोगों में देखना चाहते हो, आप हमें उसकी हदायत कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, बड़ी मदद कीजिए। पाक रूह जी, हम आपको वेलकम करते हैं और मिन्नत करते हैं कि एक जान जो इस आवाज को सुनती है आपके कलाम के सबब से तकवीयत पाए, जोर हासिल करे। खुदावंद दिलों की आंखों को रोशन कीजिए और समझने वाला दिल अता कीजिए। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, हर साल जब जब हमारी जिंदगी में आता है, लोग हर दफा नए साल के लिए कुछ मंसूबे, कुछ प्लान्स अपने सामने रखते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए फिर इंसान उस नए साल में भाग दौड़ का आगाज कर देता है। और ऐसा ही कुछ हमें इस पैसेज में भी देखने को मिला। इस कहानी से, इस स्टोरी से हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह से बनी इस्राएल कौम जो थी मुल्क मिस्र की गुलामी से निकली। ये खुदावंद के लोग थे, खुदावंद के चुने हुए थे। ये लोग एक नई सरजमीन पे आए और साल के पहले महीने में आए। बनी इस्राएल कौम के लिए इट्स अ न्यू ईयर। इनके लिए वो जगह नहीं थी, इनके लिए वो सरजमीन नहीं थी, इनके लिए वो साल भी नया था। पुरानी जनरेशन, पुरानी नस्ल सब बियाबान में खत्म हो चुकी थी। अब ये नई नस्ल थी, ये नई पौध थी, ये न्यू जनरेशन थी जो अब ये न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि ये अपना फ्यूचर प्लान करते, इससे पहले कि ये अपने कुछ टारगेट्स रखते, इससे पहले कि ये कुछ पॉलिसीज या अपने लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाते, खुदावंद अपने लोगों से तवक्को करता था कि इस नए साल का आगाज किस तरह से किया जाए। और खुदावंद ने
اپنے لوگوں کو ایک پیٹرن دیا جس کو فالو کرنا بڑا ضروری تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان چند نقطوں پہ غور کریں، ان باتوں پہ غور کریں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ کا جائزہ لے لینا بڑا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل قوم آج ہمیں دریا یردن پار کر کے جلجال کے مقام پر ڈیرے ڈالتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ تھا۔ It was a new year time۔ یہ نئے سال کا آغاز تھا بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلی۔ یہ ملک مصر کی غلامی سے اس لیے نہیں نکلی کیونکہ یہ بڑے ہی وفادار لوگ تھے، بلکہ یہ ملک کے مصر کی غلامی میں سے اس لیے نکلے کہ خداوند اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا، ان سے محبت کرتا۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ قدم قدم پر وفادار رہا اور خداوند نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو وعدے کی سرزمین میں داخل کرے گا اور وہاں پہ نعمت اور برکتوں سے بھرے گا۔ خداوند نے اپنے وعدے کو پورا کیا کیونکہ خداوند وفادار خداوند ہے۔ خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ بیابان کے اندر کوئی شخص بھوک سے نہیں مرے گا، تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی شخص ہمیں بھوک سے مرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گردن کش قوم کہا گیا ہے۔ یہ قدم قدم پر خداوند سے شکوے کرتے، یہ قدم قدم پر خداوند سے ناراضگی کا اظہار کرتے، یہ قدم قدم پر پھر واپس مصر لوٹ جانے کی بات کرتے، مگر خداوند جو اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، خداوند نے وفاداری کا ثبوت دیا کہ خداوند وفادار خداوند ہے، وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے۔ خداوند کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے، ارے وہ کلام پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور خداوند نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ اور ایسے ہی ارے یہ پیغام ہے آج بھی خداوند کے بتھیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے، کیونکہ آج بھی خداوند کے بتھیرے بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں جو خداوند سے نعمتوں کو برکتوں کو حاصل تو کرتے ہیں، لیکن پھر قدم قدم پر رنجشوں سے بھرے رہتے، نفرتوں سے، شکووں سے، شکایتوں سے، غصے سے بھرے رہتے اور لبوں پہ کوئی شکر گزاری نہیں۔ مگر ان سب کے باوجود خداوند نے اپنا فضل بھرا ہاتھ پورے سال اپنے بچوں پر بڑھائے رکھا، آسمان کو کھولے رکھا، راستوں کو بحال کیا، دروازوں کو کھولا، کیونکہ خداوند مہربان ذات ہے، وہ وفادار خداوند ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج پہ مزید غور کریں، میں چاہتا ہوں کہ ان 3 نقطوں کو دیکھ لیجئے جو مجھے اس پیسج میں نظر آتے ہیں، اور یہی 3 پوائنٹس، یہی 3 نقطے آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ فیتھ، دوسرا پوائنٹ فوڈ، اور تیسرا پوائنٹ فیسٹ۔ فیتھ، فوڈ اینڈ فیسٹ۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے، فیتھ۔ خداوند اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ خداوند کے لوگ ہر طرح کے حالات میں پورے طور سے اپنے خداوند پر توکل کریں، اور ایسا ہی ایک منظر ہمیں ان آیات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم جلجال کے مقام پہ پہنچی، انہوں نے وہاں پر ڈیرے ڈالے، مگر اس سے پہلے کہ یہ کوئی فیوچر پلان کرتے، اس سے پہلے کہ یہ کسی پالیسی کو ڈیزائن کرتے، اس سے پہلے کہ کسی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کیا جاتا، اس سے پہلے کسی آئیڈیا کو فالو کیا جاتا، خداوند اپنے لوگوں سے یہ توقع کر رہا ہے کہ خداوند کے لوگ ختنہ کریں، they should circumcise۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات تھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے ارد گرد چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اگر یہ لوگ ختنہ کر لیں گے تو یہ کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ 1-2 دن تک ٹیمپریچر رہتا ہے، جسم کمزوری محسوس کرتا ہے، اور اس کمزوری کی حالت میں یہ الرٹ نہیں رہ سکیں گے، چوکس نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ان کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اور یہ بات اگر دشمن کو پتہ چل گئی تو دشمن کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں غارت کر سکے، انہیں ختم کر سکے۔ لیکن خداوند ایسے موقع پہ جب چاروں طرف مخالفت ہی مخالفت ہے، جب چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، جب چاروں طرف اپوزیشن ہے، جب چاروں طرف کوئی ان کی فیور میں نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں، ایسے ماحول میں جہاں پر حالات ان کے مخالف ہیں، آب و ہوا ان کے مخالف ہے،
صورتحال ان کے حق میں نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں خداوند اپنے لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ سرکمسائز فرسٹ، ارے ختنہ کیجئے، کیونکہ جب یہ ختنہ کر لیں گے تب ان کا پورا انحصار، ان کا پورا توکل اپنے خداوند پر ہوگا، یہ پورے طور سے اپنے خداوند کے بھروسے ہوں گے۔ ختنہ خداوند کا لوگوں کے ساتھ نسل در نسل ایک عہد تھا۔ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ یہ عہد باندھا تھا کہ جب اولاد نرینہ ہوگی 8ویں روز اس کا ختنہ کر دیا جائے، جو میرے اور تمہارے بیچ میں ایک عہد کا نشان ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ کہ 8ویں روز ہی کیوں؟ 1929 میں ڈاکٹر ہینرک ڈین نے اس بات پہ ریسرچ کی اور وہ اس نقطے پہ پہنچا اپنی ریسرچ کے بعد کہ انسانی جسم کے اندر وائٹامن کے ہے، اور یہ وائٹامن کے انسانی زخم کو سوکھنے اور اس کی بلیڈنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر انسانی جسم میں سے وائٹامن کے کی کمی ہو جائے تو پھر بلیڈنگ کو روکنا مشکل ہو جائے، کیونکہ بلڈ پھر رکتا نہیں ہے، بلڈ کا کلوٹ جو ہے وہ زخم کے اوپر نہیں بنتا۔ اس لیے انسانی جسم کے اندر وائٹامن کے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی ریسرچ کو آگے لے کر جب مزید اس کے اوپر تحقیقات کی گئی تو ڈاکٹر میک ملن نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا کہ جب کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دوسرے دن کے بعد اس کے بدن کے اندر وائٹامن کے کی ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 8ویں روز تک یہ ڈیویلپمنٹ اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے۔ مطلب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جب اس کا سرکمسائز کیا جائے، اور فوراً سرکمسائز کے بعد جلد ہی کچھ ہی دنوں میں وہ زخم جو ہے ہیل ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ وائٹامن کے جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم ماڈرن سائنس کی بات کریں تو آج تو شاید 8ویں دن کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آج ماڈرن سائنس ہے، آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن جس دور میں خداوند نے اپنے بندہ ابراہیم کو یہ حکم دیا، سائنس کی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، مطلب پورے طور سے اس دور میں لوگ قدرت کے بھروسے پر تھے، نیچر پہ ڈیپینڈنٹ تھے۔ 19ویں صدی میں جو بات طب اور سائنس اور ماہر ڈاکٹر ہمیں تحقیق کر کے بتا رہے ہیں، وہ کئی ہزاروں سال پہلے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہمارے خداوند نے اپنے کلام میں ہمیں بیان کر دی، کیونکہ وہ جس نے سارے نظام کو تخلیق کیا، جس نے سارے نظام کو بنایا، اس پوری باڈی کو جس نے ڈیولپ کیا، ارے وہ اس بدن کے سارے سسٹم، اس بدن کے سارے نظام سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ساتھ ہی خداوند کا حکم یہ تھا کہ ختنہ کسی چاقو کسی چھری سے نہیں کرنا، بلکہ ختنہ کرنے کے لیے چٹان کو توڑا جائے اور اس چٹان سے ٹوٹے ہوئے ان ٹکڑوں سے ختنہ کیا جائے، کیونکہ چاقو اور چھریاں انسان کے ہاتھ کی کاریگری ہے، اور یہ ان کے ختنہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک عہد کا نشان تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس عہد کے اندر انسان کی کسی قسم کی انوالومنٹ ہو۔ چٹان ٹوٹی تو ختنہ ہوا تو یہ خداوند کے ساتھ عہد میں بن گئے۔ ارے یہ کلوری کے پہاڑ کی ایک خوبصورت تصویر ہے، کیونکہ ہمارا مسیح جو ہماری چٹان جو کلوری کے پہاڑ پر ٹوٹا، اور اس چٹان کے ٹوٹ جانے سے ہمارے دلوں کے ختنے ہو گئے، اور جس روز دلوں کے ختنے ہو گئے ہمارا خداوند کے ساتھ ایک عہد بن گیا، ایک رشتے میں ہم اس کے ساتھ بن گئے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس نئے سال کے موقع پہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی میسج ہے۔ ارے آج خداوند فزیکل سرکمسائز، فزیکل ختنوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، بلکہ آج تو ریکوائرمنٹ یہ ہے اپنے دلوں کے ختنے کیجئے۔ ارے اس سے پہلے کہ تم نئے سال میں داخل ہو، اس سے پہلے کہ کچھ نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس سے پہلے کہ پلانز کو ڈیزائن کیا جائے، ارے اس سے پہلے کہ نئی اسٹریٹجیز کو فالو کیا جائے، خداوند اپنے لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ نیو ایئر ریزولوشن یہ ہونا چاہیے، اپنے دلوں کا ختنہ کیجئے، مسیح یسوع کو قبول کیجئے اور اس نئے سال میں قدم بڑھائیے، تو یہ نیا سال آپ کے لیے برکتوں اور نعمتوں سے بھرپور ثابت ہوگا۔ ہاللیلویہ۔
پہلی بات فیتھ، دوسری بات فوڈ. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے وعدے کی سرزمین میں قدم رکھا، من آسمان سے آنا بند ہو گیا، موقوف ہو گیا. نو مور من. اور یاد رکھیے گا کہ یہ من جو ہے یہ کوئی نام نہیں ہے. بائبل میں من جہاں لکھا اس کے آگے سوالیہ نشان بھی ہے. اٹس اے کویسچن. عبرانی زبان میں واٹ از دس کو من کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. انہوں نے بیابان کے اندر من کھایا اور 40 سال تک یہ بیابان میرے آسمانی خوراک، یہ من ان کو ملتا رہا، یہ کھاتے رہے. لیکن جب یہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے، عجیب کام یہ ہو کہ آسمان سے من آنا بند ہو گیا. موسیٰ کی سرپرستی میں ان کو آسمانی من ملتا تھا جو ان کے لیے ایک بھید تھا، ایک مسٹری تھی. یہ سمجھ تو نہیں پا رہے، یہ انڈرسٹینڈ تو نہیں کر پا رہے کہ کیا، لیکن ہر روز کھا رہے ہیں، ہر روز اس کو اپنے اندر لے رہے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے واٹ از دس. لیکن جب لیڈرشپ چینج ہوئی تو ان کی ڈائٹ پلان بھی چینج ہو گیا، ان کی خوراک بھی چینج ہو گئی. اب خوراک آسمان سے نہیں ملے گی، اب خوراک زمین سے ملے گی. ارے اب خداوند آسمان سے من نہیں برسائے گا، بلکہ اب اگر خوراک چاہیے تو خداوند بیج مہیا کرے گا. آپ کو وہ بیج لے کر خود زمین میں بیجنا ہوگا. من حاصل کرنے کے لیے صرف انہیں ایک رات تک انتظار کرنا پڑتا تھا. صبح اٹھتے تھے تو من دہلیز پہ ہوتا تھا. لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب اگر آپ نے خوراک لینی ہے تو آپ کو زور زمائی کرنی پڑے گی. آپ کو بیج ڈال کے انتظار کرنا پڑے گا. اور بیج راتوں رات پھٹ کے فصل نہیں پکاتا. ارے راتوں رات پھول اور پتا نہیں نکلتا. اٹ ٹیکس ٹائم، وقت لگتا ہے. تو اگر وقت لگے تو خداوند کی طرف سے پیغام یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خداوند نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں یا خداوند ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ خداوند کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ خداوند آپ کے لیے کام کر رہا ہے. God is working for you. پہلے بیٹھے بٹھائے خداوند کا جلال دیکھتے تھے، اب اگر خداوند کا جلال دیکھنا ہے تو آپ کو اپنا ہاتھ بڑھانا پڑے گا. مطلب اس نئے سال میں، اس نئی سرزمین میں، اس نیو ایئر میں خداوند اپنے لوگوں سے یہ توقع کر رہے کہ خداوند کا جلال دیکھنا ہے تو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. ارے اب آپ کو قدم بڑھانا ہوگا. اب آپ کو خداوند کا جلال دیکھنے کے لیے اس کا حصے دار بننا پڑے گا. خداوند یہ چاہتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرے. ہاللیلویا. پہلے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اب خداوند کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. اٹس نیو ایئر ریزولوشن میں خداوند چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگ خداوند کے وقت کا انتظار کرنا سیکھیں. پہلی بات تھی فیتھ، دوسری بات فوڈ، اور تیسری اور آخری بات فیسٹ. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا کہ ان لوگوں نے عید منائی. ہم جب چوتھے باب کی آخری آیات، مطلب 19، 20، 21 آیت جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو آ کے انہوں نے یہاں پہ ڈیرے ڈالے، اور 11، 12 تاریخ کو خداوند نے ان کو حکم دے دیا کہ ختنے کیے جائیں. اور پھر پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے عید منائی. مطلب ختنہ ہونے کے بعد ہی انہوں نے عید منانی شروع کر دی. اور they are celebrating. ارد گرد دشمن تھے، لیکن انہیں اپنے دشمن کی پرواہ نہیں، بلکہ یہ خداوند کے حضور میں شکر گزاری کر رہے ہیں، خداوند کے حضور میں حمد و ستائش کر رہے ہیں، خداوند کے حضور میں گیت گا رہے ہیں، خداوند کے نام کو مبارک کہا جا رہا ہے. اگرچہ یہ لوگ تکلیف میں تھے. ارے وہ لوگ جن کے ختنے ہوئے تھے وہ ڈسٹرب تھے اندر سے، انہیں تکلیف ہو رہی تھی، انہیں پین ہو رہی تھی، لیکن اگرچہ وہ اندر سے دکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ اندر سے تکلیف میں تھے، اگرچہ وہ اندر سے پین میں تھے، مگر ان سب کے باوجود جب وہ خداوند کی حضوری میں ہے تو وہ خداوند کی تعریف کر رہے ہیں. جب وہ خداوند کی حضوری میں ہے تو خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں. ارے جب وہ وہاں مل کر جماعت کے ساتھ ایک دل ہو کر خداوند کی حضوری میں ہے
है तो वो खुदावंद के नाम को मुबारक कह रहे हैं। हालेलुया। यह मुमकिन है कि शायद आज भी सुनने वालों में से बथेरे ऐसे हो जो अंदर से दुखी हो, जो शायद अंदर से तकलीफ में हो या पेन में हो। अरे आपके लिए मैसेज ये है, वॉट एवर द कंडीशन इज, अरे खुदावंद की हजूरी में खुशी का नारा मारिए, बिकॉज़ गॉड इज वॉचिंग। अरे खुदावंद देख रहा है, अरे वो आपकी कंडीशन से, आपकी सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ है। अगली बात आप गौर कीजिए, ये लोग ईद फसा मना रहे, मतलब ईद फसा, ये वो दिन था, उस दिन की यादगारी थी जब बड़े इसराइल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकली। और खुदावंद ने कहा कि तुम इस दिन को यादगारी के तौर पे हर साल मनाना। लेकिन पुरानी नस्ल तो बियाबान में खत्म हो गई, वादे की सरजमीन में तो ये नई नस्ल दाखिल हुई थी। और इस नई नस्ल ने तो वो मिस्र में जो वाकया हुआ था उसका तजर्बा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इनके बाप दादा ने किया था। तो इसका मतलब ये कि ये लोग जो ईद फसा मना रहे हैं, ये अपने बाप दादा के उन रूहानी तजर्बों को याद करके खुशी मना रहे हैं कि किस तरह से हमारे बाप दादा मौत के मुंह में से निकले। अरे किस तरह से हमारे बाप दादा पे खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। मतलब ये खुशी मना रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खुदावंद की तारीफ और तमजीद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मेरी जिंदगी में या मेरे घर में खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, बल्कि इसलिए कि माजी में खुदावंद किस तरह से हमें संभालता आया, माजी में खुदावंद किस तरह से हमारे बाप दादा पे अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करता आया। हालेलुया। खुदावंद इस नए साल में अपने लोगों से यही तवक्को करता है, सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ जीसस। अरे खुदावंद की हजूरी से लुत्फ अंदोज होइए। खुदावंद अपने लोगों से यह तवक्को करता है कि जब मौजज़ात हो या जब खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी या आपके घर में जाहिर हो, जरूरी नहीं कि शुक्रगुजारी सिर्फ उसी वक्त की जाए। अरे अपने इर्द गिर्द निगाह कीजिए, अपने माजी पर निगाह कीजिए, किस तरह से खुदावंद आपको संभालता आया। अरे किस तरह से खुदावंद आपके बाप दादा पे अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करता आया। अपने इर्द गिर्द निगाह कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद ने ये नया साल, ये दिन फकत आप ही को नहीं अता किया, बल्कि आपसे जुड़े तमाम लोगों पे खुदावंद ने ये फजल किया। खुदावंद ने उसकी जिंदगी में भी काम किया, खुदावंद ने उसकी जिंदगी में भी काम किया। खुदावंद ने अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर किया। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि वो अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को बरकतों और नेमतों से भरा हुआ देख के, रूहानी तजर्बों को हासिल करता हुआ देख के खुशी मनाए, शादमानी करे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। It's a new year resolution। खुदावंद इस नए साल में अपने लोगों से तवक्को करता, सबसे पहली बात, इस नए साल में दाखिल हो तो सबसे पहले अपने दिलों के खतने किए जाएं। दूसरी बात, खुदावंद का जलाल देखना है तो उसके कामों में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, उसके कामों में शामिल हाल होना पड़ेगा, अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका ये हाथ बढ़ेगा तो ये हाथ आपका हाथ नहीं, ये मसीहा का हाथ बन जाएगा और इसमें से शिफा जारी होगी और लोग बरकत पाएंगे और खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। मतलब खुदावंद इस साल अपने लोगों से तवक्को करता है कि बैठ के देखना नहीं, बैठ के वेट नहीं करना कि कोई आए दुआएं करे, कोई आए गीत गाए, कोई आए तो वर्शिप होगी तो प्रेयर होगी। खुदावंद ये चाहता है, आप उसका जलाल देखना चाहते हो तो कदम बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, उसकी कुदरत के कामों में शामिल होइए तो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल आपके वसीला से जाहिर होगा। और तीसरी और आखिरी बात, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन फकत उन कामों के लिए नहीं जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में किए। अरे शुक्रगुजारी
मुबारक हो. God bless you all.